گناہ تو نہیں ہے لیکن میرے خیال سے پیرنٹس کی اجازت ہونا تو ضروری ہے. یہاں پہ اپنی اس کو آپ کی شادی کر لے. نہیں، بھاگ کے شادی نہیں، لیکن جو پیرنٹس زبردستی کرتے ہیں، مطلب فار ایگزامپل اگر بچے نہیں مان رہے، اگر لڑکی کا دل نہیں ہے یا لڑکے کا دل نہیں ہے، یہ بات بھی ہے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ زیادہ جانتے ہیں زمانے کو، ہمارے سے زیادہ وہ جانتے ہیں. اگر وہ منع کر رہے ہیں تو کسی نہ کسی ویلڈ ریزن بھی ہو سکتی ہے، کسی وجہ سے انہیں اپنے بچوں کے بارے میں وہ زیادہ جانتے ہیں کہ ہمارا بچہ کس طرح کا ہے، وہ وہاں پر ایڈجسٹ ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا. تو وہ اس لیے اب ہر جگہ بھی ایسا نہیں ہوتا، کئی پیرنٹس کی اپنی ضد ہوتی ہے کہ فیملی میں کرنی ہے، ادھر کرنی ہے، ادھر نہیں کرنی. لیکن جو ہے زبردستی شادی کرنا، اگر ایک لڑکی کا یا ایک لڑکے کا دل نہیں ہے وہاں شادی کرنے کا، اس کا دل نہیں مان رہا، تو یہ بہت کمزور سی شادی ہوگی. کہ دل ہی نہیں مان رہا تو ہن لباس لکم، ایک دوسرے کے لباس ہیں، لتسکنوا، ایک دوسرے کے لیے سکینت ہے. سکینت سکون سے نکلا ہے، ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں. تو جب ایک دوسرے کو پسند ہی نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو دل سے ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے، تو پھر سکون کیسے حاصل کریں گے؟ شادی کا مین، اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن کو پڑھیں نا، شادی کا جو مین آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں اور اس کے بعد اولاد پیدا کریں، اور سارے جو معاملات ہیں وہ سارا کچھ ہے. تو اس لیے ماں باپ کو بھی زبردستی نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر ماں باپ اپنی جگہ بات پر صحیح ہیں، وہ ویلڈ بات کر رہے ہیں، تو پھر بچوں کو بھی تھوڑا سا اپنا بچگانہ پن چھوڑ کے ان کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے. ویسے جو ہے نا، اگر آپ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھائیں، صحابہ کی زندگی اٹھائیں، تو وہاں پر ایسے نہیں ہوتا تھا کہ زبردستی شادی ہو. اور ایک اور چیز، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ شادی کے لیے کیا چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، کہ شادی کس سے کرنی ہے، کیسے نہیں کرنی ہے، کیا چیز ہونی چاہیے، کیا نہیں ہونی چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب آپ نے شادی کے لیے کسی بھی عورت کو یا کسی مرد، کوئی لڑکا دیکھنا ہے، کوئی لڑکی دیکھنی ہے، تو سب سے پہلے تو آپ اس کا دین دیکھو گے کہ وہ اللہ کے ساتھ کتنا مخلص ہے، اس کا اللہ کے ساتھ کیا کنیکشن ہے، وہ اپنے جو کمٹمنٹس اللہ کے ساتھ ہیں وہ پوری کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو پہلی چیز یہ دیکھنی ہے. اس کے بعد جو ہے آپ اس کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھو، فیملی بیک گراؤنڈ بھی دیکھو، اس کی تربیت بھی دیکھو، اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی دیکھو. اس کے بعد اس کی خوبصورتی بھی دیکھنے کا کہا ہے، اس کی خوبصورتی بھی دیکھو. لیکن پہلے نمبر پر جو ہے وہ دین ہے، کہ وہ اللہ کے ساتھ اس کی کیسی کمٹمنٹس ہیں، اللہ کے ساتھ وہ کیسا ہے. تو یہ چیزیں دیکھیں. اور جہاں پر آپ کو لگے کہ اگلے انسان جو ہے وہ اس لحاظ سے کہ اس کی اللہ کے ساتھ اس کی کمٹمنٹس پوری ہیں، اس کے اندر تقوی والا انسان ہے، لڑکی ہے یا لڑکا ہے جو بھی ہے، تو آپ کو اس سے شادی کر لینی چاہیے. اور اس میں ایک اور یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ اگر کوئی انسان جو ہے وہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ کوئی کوئی شادی کرتا ہے جب کوئی انسان، تو اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دیتا ہے.